بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ گزشتہ ویڈیو میں نے 1 مئی کو ریکارڈ کی تھی، اس کے بعد سے پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن تھی، آپ لوگ سب کو اس سے آگاہ ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگی حالات چل رہے تھے، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں کر سکا۔ میرا فوکس تقریباً اس جنگ کے اوپر تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہونے والی یہ جنگ کیسے ہوتی ہے اور کن مراحل سے گزرتی ہے۔ تو میں بڑی یہ کرنٹ افیئر کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا تھا۔ انڈیا نے پاکستان کے اوپر در اندازی شروع کر دی اور اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اس نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ یہ میرے لیڈر عمران خان نے آج سے 4 سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی۔ اس کی دور اندیشی دیکھیں میرے لیڈر کی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مودی جو ہے، یہ RSS کا نظریہ جو قربان چڑھا رہا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر پلوامہ کی طرز پر کوئی ایسا خود ہی حملہ کرنا ہے اور اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال کر جنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے لیڈر نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیفینس ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور 24 آور میں پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے دکھایا اور انڈیا پر اپنی سپرمیسی قائم کر کر دکھائی، اور ان کے طیاروں کو بھی گرایا اور ان کے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا۔ یہ ہر ایک پاکستانی کو پتہ ہے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، جب 7 مئی سے لے کر 9 مئی تک انڈیا نے ہم پر متواتر حملے کیے، کم از کم ان کے 88 ڈرون ہم نے گرائے، اور ان کے جو 5 سے 6 جہاز ہماری ایئر فورس نے گرائے، تو میں پاکستان کی ایئر فورس کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہوں۔ کیوں کہ ہماری جو ہمارا جو نیریٹو چل رہا ہے پچھلے 4 سال سے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے، وہ اسی بات پہ ہے کہ آپ لوگوں کا فوکس ملک کے دفاع کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کہ ملکی معاملہ چلانے میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کام آپ سویلین لوگوں پر چھوڑ دیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، جس کو ہمارے کرتا دھرتوں نے جس کو دہشت گرد قرار دیا تھا، اسی ڈیجیٹل میڈیا نے پاک آرمی کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ بھرپور جنگ لڑی، اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے نیریٹو کو اور انڈیا کے نیریٹو کو کاؤنٹر کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے جنگ لڑی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایئر فورس کے نوجوانوں نے ہمت دکھائی، اور انہوں نے ایسا اٹیک کیا انڈیا کے اوپر کہ انڈیا کی آنے والی نسلیں پوری ہسٹری میں ان کو یاد رکھیں گی۔ میں پاکستان کی ایئر فورس کے سربراہ ظہیر الدین بابر سدھو کو اور نائب ایئر مارشل اورنگزیب صاحب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے بروقت ڈیسیجن لیا۔ اور اندر کی بات یہ پتہ چلی کہ جب ہمارے ایئر چیف نے یہ کہا کہ میں اپنے طیاروں کو انڈیا کے ہاتھوں ویسے نہیں برباد ہونے دے رہا، کیوں نہ ہم اٹیک کر کے کچھ نہ کچھ کہ کامیابی حاصل کریں اور انڈیا کو جواب بھی دیں۔ اور پاکستان نے فجر کے صبح 4 بجے 10 تاریخ کو پاکستان نے بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، اور انڈیا کے 26 ٹھکانوں کو پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی آرٹلری جس نے الفتح میزائل کو لانچ کیا، بڑی کامیابی سے پاکستانوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا اور انڈیا کو پیچھے دھکیل دیا، اور انڈیا میں گھس کر انڈیا کے کہ مختلف بیسز پر پاکستان کے پائلٹوں نے حملہ کیا، اور بڑے ایکوریٹ حملے کیے۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جو کوئی بندہ جب جنگ میں اترتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ انڈیا کی سائیکالوجی یہ تھی کہ ہمارے پاس رفال طیارے ہیں، اگر وہ رفال طیارے پاکستانی پائلٹ کے پاس ہوتے تو وہ بھی اور اچھا پرفارم کرتے، لیکن یہ چلانے والے کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مسلمان کا یقین کالا کالا رسول اللہ پہ ہے۔ ہمارے جو آپریشن کا جو نام ہے بنیان مرصوص، اس کا مطلب یہی ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 100% کمٹمنٹ کرنا کہ اللہ میں تیری راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، تب جا کے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا ایک بیانیہ ترتیب دیتا ہے۔ اور ایسی دیوار ہوتی ہے جس میں کوئی دشمن اس کے اندر رکھنا نہیں ڈال سکتا، اس آیت کا یہ مفہوم ہے اور اس کی یہ تشریح ہے۔ تو پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹوں نے جس جان کی بازی لگا کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، میں ان کو بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو یکجاں تھی، اور پاکستان کی ساری قوم پارٹیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان
کا جو مرال ہے وہ اپ ہوا، ہماری فوج کا مرال اپ ہوا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے انڈیا کو جواب دیا اور انڈیا پر اٹیک کر کے مودی کو یہ واضح پیغام دے دیا اگر اس نے یہ اپنی ناپاک حرکتیں بند نہ کی تو پھر پاکستان اس کو جواب دینا جانتا بھی ہے اور پاکستان اس کو کاؤنٹر اٹیک کرنا بھی جانتا ہے۔ تو میں تمام پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو خاص طور پر اس میں جنگ میں جو مین آف دا میچ ہے پاکستان کی ایئر فورس ہے، جو ایم عالم سے لے کر آج تک جو تاریخ چلی آ رہی ہے، ہماری ایئر فورس نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا اور انہوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔